إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی۔ الا الذین یصلون، ہاں فرمایا وہ لوگ جن کا کسی قوم کے ساتھ ایسی قوم کے ساتھ مل جائیں کہ تمہارا اور ان سے کوئی ایگریمنٹ ہو، جیسے بنی مدلج تھے جن کے بارے میں خاص طور پہ یہ آیتیں نازل ہوئی۔ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ ہم سے سلو کریں، اور حضرت خالد بن ولید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا سلو کے لیے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اسلام قبول نہیں کرتے، لیکن ہم آپ کے خلاف لڑنے والی کوئی بھی قوم ہوگی ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، نہ ہم قریش کی مدد کریں گے اور نہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی معاہدے میں کہا کہ اگر قریش مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہم آپ سے ایگریمنٹ کرتے ہیں پھر ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ ہم ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں کہ کیا اسلام کیسا مذہب ہے، اگر یہ اللہ کا دین ہے، سچا مذہب ہے، تو آپ کی قوم اور قریش بھی ایک دن مسلمان ہو جائیں گے، تو ہمیں یہ موقع دیجیے پرکھنے کا۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر باقی قومیں اسلام قبول کر لیتی ہیں، کیونکہ نبی کا دعویٰ تھا نا آخری نبی ہوں، تو وہی جانتے تھے آخری نبی کی تو اللہ لازمی مدد کرے گا، اسلام کو دنیا میں غالب کرے گا۔ تو اس طرح کی قوم کے بارے میں پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، الا الذین یصلون الی قوم، ہاں ایسے لوگ جو کسی ایسی قوم سے مل جائیں، جیسے بنو مدلج سے ایگریمنٹ ہو گیا تھا تو کوئی بنو مدلج سے جا کے مل جاتا، یا بنو مدلج کسی ایسی قوم سے جا کے مل جاتے کہ جن سے نبی کا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جنگ بندی کا، تو ایسی قوم سے اگر کوئی جا کے ملے گا، بینکم و بینہم میثاق، جن کے تمہارے اور ان کے درمیان ایگریمنٹ ہے، تو یہ لوگ بھی مستثنی ہیں، ان سے بھی تمہیں قتال کی اجازت نہیں ہے۔ او جاؤکم، اسی طرح ان کافروں سے بھی اجازت نہیں ہے، یا ان ایسے منافق جن کا کفر واضح ہو چکا ہو، تو اب وہ منافق نہیں رہے بلکہ وہ کافر ہی کہلائیں گے، کیونکہ اب علامات سے پتہ چل گیا کہ یہ مسلم نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں، حصیرت صدورہم، ان کے دل اس بات سے تنگ ہوتے ہیں، ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑیں، او یقاتلوا قومہم، یا تمہاری سائیڈ لے کے اپنی قوم سے لڑیں، بلکہ وہ نیوٹرل رہ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگرچہ کفر پہ ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں ان سے بھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اب یہ جو دو قومیں ہیں، ایک قوم تو وہ ہے جو کسی سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، نہ انہوں نے آپ سے کوئی ایگریمنٹ کیا، لیکن ان کے اعمال سے پتہ چلتا ہے بھائی وہ نہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں نہ آپ کے مخالفین سے، وہ نیوٹرل رہ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور کچھ قومیں ایسی ہیں جو جنگجو ہیں، لڑاکا ہیں، لیکن انہوں نے ایسی قوم سے اتحاد کیا ہوا ہے کہ آپ کا اور اس قوم کی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہوا ہے، تو وہ بھی اسی قوم میں حکمن شامل ہو جائے گی۔ تو یہ دو قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان سے تم نے لڑنا نہیں ہے، اور اللہ مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں ایسے موقع پہ صلح کی اور جنگ بندی کی۔ اور ترغیب دینے میں کیا ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں تم سے لڑنے کی چاہت کو ختم کر دیا، تو جب اللہ کی نعمت ہے تو اس نعمت کی قدر کرو، تم بھی نہ لڑو، کیونکہ لڑائی بہرحال ایک فتنہ ہے، جہاں ان کے بندے مارے جائیں گے تمہارے بھی تو لوگ شہید ہوں گے، نقصان سب کا ہوتا ہے، تو اسلام بہرحال جنگ بندی کو جنگ پر ترجیح دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن سے لڑنے کی تمنا نہ کیا کرو، یعنی یہ دعائیں نہ مانگا کرو کہ اللہ بس جنگ ہو جائے، بلکہ اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ آگے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ، لیکن اگر کسی مجبوری سے لڑنا پڑے اور اللہ کی طرف سے جنگ کے حالات بن جائیں، فَاصْبِرُوا، تو پھر صبر سے کام لو، خوب لڑو، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ،
اور یقین کر لو جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں صلح کی، فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اللہ اگر چاہتا تو اللہ ان کو تم پہ مسلط کر دیتا اور ایک مشکل میں پڑ جاتے تم، ان سے بھی تمہیں لڑنا پڑتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو یہ بھی تم سے لڑتے، لیکن اللہ نے ان کو مسلط نہیں کیا تم پر، ان کو ایسا بنایا کہ یہ نہیں لڑنا چاہ رہے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس جب انہوں نے تم سے کنارہ کشی اختیار کر لی، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور یہ تم سے لڑے بھی نہیں ہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور یہ تمہاری طرف صلح کو پھینک رہے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں تم سے، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو نہیں رکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ، یعنی ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی راستہ، اللہ نے تمہیں اس کی پرمیشن نہیں دی ہے۔